بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ مسلمان بزرگوں کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے، ثواب کے ہدایہ پہنچانے کے لیے اہتمام کیا کرتے ہیں اور اس کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں اپنی آسانی کے لیے کہ یہ 11ویں شریف ہے، یہ خواجہ غریب نواز صاحب کی نیاز ہے، یہ داتا صاحب کی نیاز ہے، یہ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جو کہا کہ یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، یا بالخصوص 11ویں شریف کے موقع پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور بزرگوں کی ایصال ثواب کے لیے بھی اس طرح کا اہتمام ہوتا ہے، یوں ہی نیاز بنائی جاتی ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا یہ غوث پاک کی نیاز ہے تو اس کا ثواب ان کی خدمت میں پہنچا۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ آپ نے اس پر غیر اللہ کا نام لے لیا اس بنے ہوئے طعام پر، یا آپ نے جانور ان کے نام پر پالا کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے گا، تو وہ جانور بھی حرام ہیں اور یہ جو طعام بنا یہ بھی حرام ہے۔ بلکہ معاذ اللہ بعض تو اتنے متشدد لوگ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں یہ نیاز میسر آ جائے تو اس کو کچرے میں ڈال دیا کرتے ہیں، اتنی نفرت کرتے ہیں وہ اس رزق سے۔ اس کے مقابلے میں ان کے اپنے بچے شرابیں پی رہے ہوں، حرام کاریاں کر رہے ہوں، ان کے ماتھے پہ بل نہیں آتے، لیکن نیاز سے ان کی نفرت باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام افراد کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہماری آج کی اس کلپ کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے یہ غیر اللہ کے نام پر ہے تو یہ چیز منع ہو گئی، اور پھر دلیل کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت بھی پڑھی جاتی ہے 173 کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی وہ جو غیر اللہ کے نام پر ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو چیز ہے یعنی کھانا ہے یا اس کے علاوہ کوئی شربت ہے، یہ غیر اللہ کے نام پر آپ نے کیا ہے یا اس کی طرف منسوب کیا ہے، لہٰذا یہ چیز ممنوع ہو گئی۔ تو یہ ان کی کم علمی اور جہالت ہے، اور اس آیت کی تفسیر کو مسخ کر دینا ہے، بدل دینا ہے۔ کفار کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جانوروں کو جب ذبح کرتے تھے تو ذبح کے وقت نام لیتے تھے اپنے بتوں کا، مثال کے طور پر لات، منات، عزا کہتے ہوئے وہ اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے حکم دیا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ وہ جانور کے بوقت ذبح ان پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا اگر نام لیا گیا تو وہ جانور مردار ہوگا، اس کا کھانا حرام ہوگا۔ تو ذبح کے وقت کوئی بھی مسلمان ہو، جاہل سے جاہل، کم علم سے کم علم ہو، بہت معمولی علم رکھنے والا، وہ بھی ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے۔ بلکہ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ اپنا سر بھی برہنہ نہیں رہنے دیتے، ٹوپی پہن لیتے ہیں، ٹوپی میسر نہ آئے تو رومال باندھ لیا کرتے ہیں، اور وہ اس طرح جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوا، ذبح ہونے کے بعد اس سے گوشت حاصل ہوا، یا اگر کسی نے کھیر ہی بنائی اور یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس کا ثواب میں فلاں بزرگ کو ہدیہ کرتا ہوں، یا یہ غوث پاک کی نیاز ہے، اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا، تو کہتے ہیں چونکہ اس کے اوپر غیر اللہ کا نام آ گیا تو کھیر بنی ہے وہ دودھ سے، اس میں بادام پستے ڈالے گئے، کھویا ڈالا گیا وغیرہ جو بھی بنانے کا طریقہ ہے، تو نہ دودھ حرام ہے، نہ بادام حرام ہے، نہ ڈرائی فروٹ حرام ہے۔ آپ اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہو گئی؟ اب یہ کہنا کہ یہ غیر اللہ کے نام پر ہے تو یہ آیت تو خاص تھی ذبح سے متعلق، ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام آپ نے جانور پہ نہیں لینا، وہ مردار ہو جائے گا۔ اس طرح کھانوں کو منسوب کر دینا کہ فلانے کا کھانا ہے، یہ فلانے کے لیے، یا اس کا ثواب فلانے کو پہنچے، تو یہ تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے علی قربانی جب ہوتی ہے تو ہم تو 1 جانور ذبح کرتے ہیں، آپ 2 مینڈے ذبح کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں ذبح کرتا ہوں، اور اس لیے کہ مجھے آقا علیہ السلام نے اس کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ تو عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں اور حضور کی خدمت میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اسے میری طرف سے قبول فرما لیجیے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مینڈھا لیا، چھری لی اور اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے ہوئے آپ نے کل امت کا نام اس کے اوپر لیا۔ آج آپ کہتے ہو نا کہ غوث پاک کا نام لے لیا تو وہ حرام ہو جائے گا، اللہ کا نام لے کے ذبح کیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امتی محمد، اللہ اسے قبول فرما لے مجھ محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے، اور کل امت محمد کی طرف سے، کہ تو مجھے بھی اس کا ثواب عطا فرما، میری آل کو بھی عطا فرما اور میری امت کو بھی عطا فرما۔ اب آپ بتائیے اس سے زیادہ واضح دلیل
کون سی ہوگی؟ اور اس دلیل کو سننے کے بعد کیا کوئی تشنگی باقی رہ جاتی ہے کہ اپنے عمل سے دوسرے کو نفع پہنچانا اور اپنی کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کر دینا، تو اس کی وجہ سے حرمت پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں، جانور ذبح کرتے وقت اگر کسی کا بھی نام لیے اللہ کے علاوہ تو جانور کے اندر حرمت پیدا ہو جائے گی اور اس کا کھانا ممنوع ہوگا۔ اور اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں، اگر ان سے کہا جائے اب اپنا گھر بناتے ہیں، ولا بناتے ہیں، اپنا بنگلہ تیار کرتے ہیں، تو اس کے باہر آپ تختی لگاتے ہیں، مسٹر فلاں، انجینئر فلاں، وکیل فلاں، ڈاکٹر فلاں کر کے، اور آپ سے پوچھا جائے بھائی یہ گھر کس کا ہے، تو بھائی فلانے ڈاکٹر صاحب کا، فلانے انجینئر صاحب کا، فلانے صاحب کا۔ آپ کہہ رہے ہو میرا گھر ہے، آپ نے اسے اپنی طرف منسوب کر لیا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ آپ کہہ رہے ہو میرا، اللہ فرما رہا ہے میرا، تو یہ تو آپ نے اللہ سے جنگ شروع کر دی۔ تو کہیں گے نہیں نہیں نہیں، جنگ نہیں ہے، حقیقتاً تو اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے دیے ہوئے کی وجہ سے ہم مالک ہیں اور اسے ہم نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور یہ مجازن ہے، حقیقتاً مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پہ حقیقت مجاز یاد آنے لگتا ہے کہ نہیں یوں نہیں، یوں نہیں یوں۔ باقی مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہو تو دو کر کے یا 2 اور پونے 2 کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یوں اور یوں ہو رہا ہے، لہٰذا یہ چیز منع ہے۔ ہم ایسے تمام اپنے دیکھنے والے بھائیوں کی خدمت میں عرض کریں گے، بالخصوص جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، کالج میں ہوں یا اداروں کے اندر ہوں، وہاں پر اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں، قریب بیٹھیں گے، محبت سے پیش آئیں گے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے یار نیاز تو منع ہے، یہ تو ناجائز ہے، کیوں؟ یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، اور قرآن میں غیر اللہ کے نام پر جو چیز ہو اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سے کہا جائے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز، اللہ کا کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے، ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، وہ مردار ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر کسی بزرگ کی طرف اپنی چیز کو منسوب کر دیا جائے تو چیز حرام نہیں ہوتی۔ ہماری کیا اوقات آقا علیہ السلام نے مینڈھا ذبح فرمایا اور اپنی کل امت کی طرف منسوب کر دیا، تو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دلیل بنانا ہے، نہ کہ اس طرح کی ادھورے علم والوں کی باتوں پہ کان دھرنا ہے کہ جنہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔